اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا رب اشرح لي مہینہ صدري ہے، ويسر لي تو امري بخشش واحلل کا عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگوں، ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کے قیام کو نفل بنایا ہے، یعنی دن کو روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، رات کا جو عشاء کے بعد صلاۃ التراویح کا قیام ہے یہ نفل ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، یعنی جو اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا۔ اس مہینے میں نفل ادا کرنے پر اللہ فرض جیسا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک فرض ادا کرنے پر کتنے فرضوں کا؟ 70 فرضوں کا۔ اور اس مہینے میں نفل ادا کریں تو اللہ کس جیسا ثواب دیتا ہے؟ فرض کا۔ اور ایک فرض اس میں ادا کرو تو کتنے فرضوں کا ثواب ملتا ہے؟ 70 فرضوں کا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ باقی 11 مہینوں میں آپ فرض پڑھیں تو فرض کا ثواب، سنت پڑھیں تو سنت کا ثواب، نفل پڑھیں تو نفل کا ثواب، فرض پڑھیں تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں نفل ادا کریں تو اللہ فرض کا ثواب دیتا ہے، اور ایک فرض ادا کریں تو اللہ 70 فرضوں کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے خود اندازہ لگانے کہ یہ کتنا عظمت والا اور کتنا برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں میری امت کے عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اجر میں، اور میری امت کے باقی 11 مہینوں میں اتنے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جتنی اس رمضان شریف میں اللہ میری امت کی مغفرت اور بخشش کا اہتمام فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ سارا دن انسان روزے میں ہو، بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، لیکن یہ صبر سے کام لے، حالانکہ ساری چیزیں موجود ہیں، بند کمرے میں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسے پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ چیزوں سے رک جائے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی کا نام صبر ہے۔ کوئی آپ پہ مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، آپ خاموش ہو جائیں، صبر سے کام لیں، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ یعنی جو روزے دار مشقت برداشت کرتا ہے، آزمائش برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وقت کا انتظار کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ پاک روزے دار کو کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔
اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہ ہمدردی کا اور غم خاری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہمدردی یعنی ایک دوسرے کی خیر خواہی، آپ نے کوئی چیز افطار کے لیے لائے ہیں تو ساتھ پڑوس میں بھی تھوڑا بھیجیں، سالن اچھا بنایا ساتھ پڑوس میں بھی آپ بھیجیں، غریبوں کی خیر خواہی، فقیروں کی خیر خواہی، مسکینوں کی خیر خواہی، یعنی ان کی آپ نے داد رسی کرنی ہے، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان تک بھی یہ نعمتیں تھوڑی تھوڑی پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے میں باقی مہینوں کی بنسبت مومنین کے رزق میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ باقی مہینوں میں اتنا آپ کو نعمتیں نہیں ملتی جتنی رمضان شریف میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایک سے ایک بڑھ کے اللہ آپ کو نعمت عطا فرماتا ہے۔ سارا سال بندے کی جو پہنچ میں نعمتیں نہیں ہوتی، اللہ اس مہینے کی برکت سے وہ بھی نعمتیں اس کو کھانے کو نصیب فرما دیتا ہے، وہ بھی نعمتیں اللہ بندوں تک پہنچواتا ہے اور اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو فرمایا رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جو اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کے لیے مغفرت کا سبب ہے اور دوزخ سے آزادی کا سبب ہے۔ جو کسی روزے دار کو اپنے رزق حلال میں سے روزہ افطار کروائے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ مغفرت فرما دیتا ہے اور دوسرا جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو بھی روزے دار کے برابر جیسا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں اجر میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ روزے دار کو پورا پورا اجر ملے گا، جتنا روزے دار کو اللہ اجر دے گا اتنا ہی روزے دار کا افطار کروانے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا روزہ افطار کروا سکیں، بعض کا تو اپنا گزر بسر بڑی مشکل سے، بعض کا تو اپنے پاس کھانے کو پورا نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے اس اجر کو پائیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرایا، ایک دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کروایا، ایک کھجور دے کر روزہ افطار کروایا تو اللہ پاک اسے بھی یہ پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اسے پانی جام پلائے گا جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا حصہ ہے، درمیانہ حصہ مغفرت کا حصہ ہے، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جس نے اس مہینے میں اپنے غلاموں کے کام کاج میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائے گا اور اسے جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا۔ اب غلامی کا دور تو چلا گیا، اب ملازمین ہیں تو جن کے پاس لوگ کام کاج کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مغفرت بھی حاصل کریں، جہنم سے آزادی بھی حاصل کریں اور اپنے ملازمین کے کام میں تخفیف کریں، ان کے کام کو ہلکا کر دیں، ان کی ٹائمنگ تھوڑی کر دیں تاکہ ان کو روزہ رکھ کر کام کاج کرنے میں کسی طرح کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم غلام اپنے ملازمین میں تخفیف کرو، یہ تو مہینہ ہے ہی رزق کے اضافے کا، اس مہینے میں تم میری مغفرت طلب کرو، مال طلب نہ کرو۔ اگر تم نے میری مغفرت پا لی، جہنم سے آزادی حاصل کر لی، میری رحمتیں تمہیں مل گئی
تو باقی 11 مہینوں میں ایسا تمہیں رنگ لگاؤں گا کہ تمہاری تجوریاں بھر جائیں گی، پھر بھی میرا دیا ہوا مال کم نہیں ہوگا۔ تم خود پریشان حیران رہ جاؤ گے کہ یہ ہمیں مل کہاں سے رہا ہے، یہ کون دے رہا ہے؟ دینے والا رب العالمین ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کتنا پیارا مہینہ اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی روشنی میں آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمیں کس طرح اس مہینے کو پانا چاہیے اور اس مہینے میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی مہینوں میں ہم سنتیں بھی چھوڑ جاتے ہیں، نفل بھی چھوڑ جاتے ہیں، تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ سنت مؤکدہ و غیر مؤکدہ اور نوافل بھی ہمارے ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں کہ باقی مہینوں میں نفل پڑھو گے، نفل کا ثواب ہے، اس مہینے میں نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے اس مہینے کی تقسیم کر دی، پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے عشرے میں مغفرت، تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ ایک گھونٹ بھی اگر پانی کا کسی کو پلا دے، روزہ افطار کرا لے، تو اللہ پاک اسے روزے دار کے برابر کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک کھجور کھلا دیں، کبھی کوشش کریں کہ چند کھجوریں تقسیم کر دیں، یا یہاں جو لوگ مسجد میں ہوتا ہے اہتمام، روزے دار آتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، کوئی کھجوریں تھوڑی سی لے لیں، کوشش کریں کہ روزے دار سے گزارش کریں کہ آپ میری اس کھجور سے روزہ افطار فرما لیں، تو اللہ آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پڑوس سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، خاندانی جو خونی رشتے ہیں نا، ان میں دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کا مستحق ہے، بھلے آپ کی اس سے لڑائی ہے، کوشش کریں۔ آپ اگر کسی کو دکھاوے کے لیے کریں گے تو پھر آپ کا نفس درمیان میں آ جائے گا۔ اگر آپ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، آپ خود نہیں دینا چاہتے، کسی اور کے ذریعے سے آپ ان تک اپنا مال پہنچوائیے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو آپ کوشش کیجیے اس مہینے میں، کیونکہ یہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے، ہمدردی کا مہینہ بھی ہے، اپنے پڑوس میں ضرور دیکھیے گا۔ عید کے لیے کپڑے جب آپ نے لے تو کسی خاندان میں یتیم کوئی آپ کا بچہ ہو، بچی ہو، اس کے لیے بھی ایک سوٹ اگر آپ لے لیں گے تو آپ کے بچوں کے پہنے ہوئے سوٹ کو اللہ جنتی جوڑوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ جب کچھ لائیں رمضان شریف میں، تھوڑا سا اپنے قریب میں جو غریب غربا لوگ ہیں ان تک بھی بڑے احترام اور عزت سے پیش کیجئے، بلکہ آپ کوشش کیجئے، ان سے عرض کیجئے کہ میری خواہش ہے کہ آپ یہ میرا رزق جو مجھے میرے رب نے دیا ہے آپ اسے قبول فرما لیں تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ اس کے بدلے میں میرا رب مجھے مغفرت بھی دے گا اور جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا۔ یہی پیغامات ہم الحمدللہ پورا سال دیتے رہتے ہیں، اب بھی رمضان المبارک میں یہی پیغامات، یہی تربیت کے سلسلے آپ کے لیے ہم جاری رکھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے جس ذوق کے ساتھ آپ بیٹھتے رہے ہیں تو آپ اسی ذوق کے ساتھ رمضان شریف میں بھی ہمارے حلقوں میں شامل ہوں۔ عصر کے بعد ایک حلقہ ہوگا، فجر کے بعد ایک حلقہ ہوگا، عشاء کے بعد ایک حلقہ ہوگا۔ فجر کی سنتیں پڑھنے اور فرض سے پہلے چند ایک مسائل روزانہ بیان کریں گے جس سے آپ کی اصلاح ہوگی، اور ہمارا مقصود بھی یہی ہے کہ ہم خود بھی صبریں اور ہمارے ساتھ بیٹھنے والے بھی اپنے کردار میں جو ہے وہ بہتری لائیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے۔ یہ خطبہ جو حضور رمضان المبارک کے سے ایک دن پہلے دیا کرتے تھے، اللہ اس خطبے کی برکت سے اللہ ہمیں پورا مہینہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کے اس خطبے کی جو ہے وہ برکت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہل غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ فاتحہ شریف شہدائے اسلام کے لیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
الضالين آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بہت سی کمزوریاں ہمارے درمیان ہیں، یا اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں ماہ رمضان الکریم میں ہمیں ہمت قوت عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے نصیب فرما، ساری تراویاں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو صحت دے، خاندان والوں کو صحت دے، بہن بھائیوں کو صحت دے، یا اللہ ہر طرح کی رمضان المبارک میں پریشانیوں سے بچا، ہر اس پریشانی سے بچا جو عبادت میں کسی طرح کی رکاوٹ کا باعث بنے، ہر اس ٹینشن سے بچا جو ہمارے ذوق عبادت میں خلل ڈالے، یا اللہ میں ذہنی قلبی سکون عطا فرما، سکون عطا فرما، سکون عطا فرما، یا اللہ ہم تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، تیرے بندے ہیں، تیرے بھیجے ہوئے مہمان کی خوب یا اللہ عزت کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، رمضان شریف کی ساری نمازیں باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں، سارے تراویاں پڑھنا چاہتے ہیں، سارے روزے رکھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت خوب کرنا چاہتے ہیں، نیکی میں خوب دلچسپی لینا چاہتے ہیں، یا اللہ تو توفیق کے دروازے کھول دے، توفیق کے دروازے کھول دے، اپنے کرم کے دروازے کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے، روحانی قوت دے، روحانی قوت دے، ایمانی قوت دے، یا اللہ شیطان کو ہم سے دور کر دے، شیطانی اثرات کا خاتمہ کر دے، ہمارے وہ اعضاء جو شیطان کے اعلی کار ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہم پر شیطانی غلبے کو ہٹا کے رحمانی غلبہ عطا فرما، ہماری آنکھوں کو گناہوں سے بچا، زبان کو گناہوں سے بچا، ہاتھوں کو گناہوں سے بچا، سوچ کو گناہوں سے بچا، قدموں کو گناہوں سے بچا، یا اللہ ہمارے دل کو گناہوں سے بچا، یا اللہ سماعت کو گناہوں سے بچا، شخص جہت سے ہماری مدد فرما، ہم پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، بے یار و مددگار مسلمانوں کی مدد فرما، رحم فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ناحق قید جو قیدی ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کی مدد فرما، جو کرایہ دار ہیں ان کی مدد فرما، جو یا اللہ مشکلات میں گھرے ان کی مدد فرما، پاکستان کی مدد فرما، امت مسلمہ عالم اسلام کی مدد فرما، یا اللہ کفر کے تمام مکر و فریب شرارتوں سے اہلیان اسلام کو محفوظ فرما، یا اللہ آنے والے ماہ مبارک کو رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا، بخشش کا، ماضی کے گناہوں کے کفارے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا کر ہمیں عطا فرما، آپس کی لڑائیوں، رنجشوں، جھگڑوں سے یا اللہ، حرص سے، ہوس سے یا اللہ، بغض، کینہ، حسد، عداوت سے ہم سب کو محفوظ فرما، حرام کمانے سے، حرام اولاد کو کھلانے سے، یا اللہ حرام کے حوالے سے سوچنے سے، حرام کی طرف جانے سے، حرام جن ذرائع سے ہم تک پہنچا اس سے ہمیں محفوظ فرما، محفوظ فرما، لقمہ حلال دے، تھوڑا ہو راضی رہنے کی توفیق دے، قناعت کی دولت نصیب فرما، صبر کی دولت، سلامتی کی دولت، عافیت کی دولت نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، سارے 3 دفعہ کہتے ہیں اللہم آمین 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 یا رب العالمین، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہر مسلمان کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔